حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ کے حیران کن کرامات۔ حضرت بابا فرید کی زندگی کا ایک مشہور واقعہ یہ ہے کہ ایک دن وہ شدید بھوک میں تھے، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو انہوں نے چند پتھریلی کنکریاں منہ میں رکھ لی۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے کرم سے وہ کنکریاں شکر میں بدل گئی۔ یہ صرف کرامات نہیں بلکہ ان کی روحانی پاکیزگی اور اللہ کے قریب ہونے کی علامت بھی ہے۔ یہ ہمیں سبق دیتی ہے کہ اللہ کے قریب اور مخلص انسان کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ کے فیض سے بڑی برکت میں بدل سکتا ہے۔ حضرت بابا فرید کی والدہ ان کی نماز کی تربیت کے لیے مصلی کے نیچے شکر رکھتی تھی۔ ایک دن وہ بھول گئی، لیکن نماز کے بعد شکر خود بخود وہیں موجود تھی۔ یہ کرامات اس بات کی علامت ہے کہ حضرت بابا فرید گنج شکر کی زندگی میں اللہ کا فیض ہر وقت موجود تھا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے مخلص بندوں کے گرد چھوٹے چھوٹے کرامات بھی رونما ہوتے ہیں۔ حضرت بابا فرید گنج شکر کی 40 دن کنویں میں مکوث ریاضت۔ روحانی ترقی کے لیے حضرت بابا فرید نے 40 دن تک ایک کنویں میں الٹے لٹک کر ریاضت کی۔ یہ ریاضت ان کے نفس کی مغالطوں سے آزادی اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ تھی۔ یہ کرامات ہمیں سکھاتی ہے کہ صوفی بزرگوں کی روحانی طاقت اور صبر ریاضت اور مکمل توجہ کے ساتھ اللہ کے فیض کا ذریعہ بنتی ہے۔ ریاضت کے بعد حضرت بابا فرید کی روحانی طاقت کی ایک اور مثال یہ ہے کہ انہوں نے درخت پر بیٹھے پرندوں کو حکم دیا کہ مر جاؤ۔ پرندے مر گئے اور پھر انہوں نے کہا جیو اور اڑ جاؤ، تو وہ فوراً زندہ ہو کر اڑ گئے۔ حضرت بابا فرید کے پاس فقراء آئے اور ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ حضرت بابا فرید نے ان کو خشک کھجوریں دی اور اللہ کے کرم سے وہ کھجوریں سونے کے سکوں میں بدل گئی۔ یہ ان کی کرامت نہیں بلکہ ان کی سخاوت اور مریدوں کے لیے فیض پہنچانے کی علامت بھی ہے۔ ایک اور کرامات ہے کہ ایک شخص سخت بیماری میں مبتلا تھا، جیسے ڈاکٹروں کے لیے بھی ناقابل علاج کہا گیا۔ حضرت بابا فرید گنج شکر نے دعا کی اور برکت سے وہ شخص شفا پا گیا۔ تو ناظرین، یہ تھی حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ کی حیران کن کرامات۔ ان کی زندگی، ریاضت اور اللہ کی قربت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ روحانی پاکیزگی اور مخلصانہ عمل انسان کے لیے فیض اور برکت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالیٰ کی حیران کن کرامات کے بارے میں۔ پہلے میں تھوڑا سا تعارف کرواتا چلوں۔ پنجاب کی دھرتی صوفیہ کا گہوارہ ہے اور انہی میں سے ایک عظیم نام ہے حضرت بابا بلے شاہ۔ محبت، انسانیت، بھائی چارے اور اللہ کی معرفت کا پیغام دینے والے اس عظیم شاعر اور ولی کامل کی زندگی میں ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں جو ان کی روحانی طاقت اور اللہ سے قربت کا ثبوت ہے۔ اب ہم بات کریں گے بابا بلے شاہ کے مستند اور معروف کرامات کے بارے میں، جو صدیوں سے لوگوں کے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کرتی آ رہی ہے۔ بابا بلے شاہ کے مرشد شاہ عنایت قادری ایک روز ان سے ناراض ہو گئے۔ بابا بلے شاہ بے حد غمگین ہوئے مگر مرشد سے دوری برداشت نہ کر سکے۔ روایت ہے کہ وہ ایک چنگڑ ڈانسر قبیلے کے پاس گئے، ان کا لباس پہنا اور ان کے ساتھ ناچتے گاتے ہوئے شاہ عنایت کے دربار میں پہنچ گئے۔ یہ دیکھ کر مرشد پر حال طاری ہو گیا۔ انہوں نے فوراً فرمایا، بلیا اس چولا بدل کر سانو من لیا، یعنی یہ لباس اتار دے، ہم نے تجھے قبول کر لیا۔ یہ کرامات ہمیں سکھاتی ہے کہ محبت جب مخلص ہو تو بندہ کوئی بھی راستہ اختیار کر کے اپنے مرشد تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ بابا بلے شاہ کی قبر مبارک سے آنے والی خوشبو۔ بابا بلے شاہ کی وفات کے بعد قصور کے لوگ حیران رہ گئے، کیونکہ ان کی قبر مبارک سے ایسی خوشبو آنے لگی جو پورے علاقے میں پھیل گئی۔ یہ مہک غیر معمولی تھی، نہ عطر، نہ پھول، نہ گلاب۔ یہ نورانی پاکیزہ خوشبو تھی جسے ہزاروں لوگوں نے محسوس کیا۔ یہ کرامات اس بات کی علامت ہے کہ اولیاء کرام کی روحانی طاقت ان کے پاس بھی لوگوں کے دلوں کو منور کرتی ہے۔ بابا بلے شاہ کا سب سے مشہور حال ان کا ذکر اور وجد میں ناچنا ہے۔ ایک بار ذکر کرتے کرتے ان پر ایسا روحانی حال طاری ہوا کہ وہ بے اختیار ناچنے لگے۔
लोगों ने सवाल किया کہ ایک ولی اللہ ناچ کیسے سکتا ہے؟ بابا جی نے فرمایا میں نچنا محبورا، میرے اندر رب دا نور بولدا ہے، یعنی یہ ناچ میرا نہیں، یہ اس کا اظہار ہے جس نے میرے دل میں اپنا نور بسایا ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ جب ان کے قدم مبارک زمین پر پڑتے تو دھول نہیں بلکہ نور اڑتا تھا۔ یہ کرامت صوفیہ پیغام دیتی ہے کہ عبادت صرف سجدے میں نہیں، محبت میں بھی ہوتی ہے۔ ایک دیہاتی بابا بلے شاہ کے پاس روتا ہوا آیا، اس کی گائے کا بچڑا کھو گیا تھا، وہ جگہ جگہ ڈوب چکا تھا۔ بابا جی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا جاؤ بچھواڑے والے، جنگل میں دیکھو وہ وہاں بیٹھا ہے۔ دیہاتی نے جا کر دیکھا تو بچڑا واقعی ہی میں وہیں پر موجود تھا جہاں بابا جی نے بتایا تھا۔ لوگ حیران رہ گئے، یہ کون سی آنکھ تھی جو پردے کے پار بھی دکھتی ہے؟ یہ کرامت بتاتی ہے کہ اللہ جسے بصارت دے وہ زمین کے راز بھی جان لیتا ہے۔ روایت ہے کہ ایک بار بابا بلے شاہ اور ان کے شاگرد ایک باغ سے گزر رہے تھے۔ شاگردوں نے پھل توڑنے کے لیے درختوں کی طرف ہاتھ بڑھایا مگر بابا جی نے منع کیا۔ پھر ہوا کیا کہ درخت خود بخود جھکنے لگے، شاخیں نیچے آنے لگی اور پھل خود بخود ان کے قدموں کے پاس گرنے لگے۔ بلے شاہ نے فرمایا جس دل میں محبت ہو دنیا کی ہر چیز خود بخود اس کے سامنے جھکتی ہے۔ تو دوستو فطرت بھی اللہ کے دوستوں کو پہچانتی ہے۔ جب بابا بلے شاہ کا وصال ہوا تو لوگوں میں اختلاف ہو گیا کہ انہیں کہاں دفن کیا جائے۔ ہر شخص اپنی جگہ دعویٰ کر رہا تھا۔ ایسے میں ایک نورانی آواز سنائی گئی، جتھے ساڈی چاہ اوتھے ساڈا میلہ، یعنی جہاں میرا دل چاہتا ہے وہی میری قبر ہوگی۔ پھر ایک جگہ زمین خود بخود نرم ہو گئی اور وہیں بابا جی کو دفنایا گیا۔ آج وہیں ان کا مزار مبارک موجود ہے۔ اولیاء کرام کا اثر اور فیض جسم سے نکلنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالیٰ کی حیران کن اور معروف کرامات، جو ہمیں محبت، عاجزی، صوفی فکر اور انسانیت کا سبق دیتی ہے۔ اب میں بات کروں گا حضرت صوفی حسین شاہ کے بارے میں، ان کی کرامات اور واقعات کے بارے میں۔ پہلے میں ان کا تھوڑا سا تعارف کرواتا چلوں۔ حضرت صوفی حسین شاہ سندھ کے ان بزرگوں میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی ذکر الہی، خدمت خلق اور تصوف کی پاکیزہ تعلیمات کے فروغ میں گزار دی۔ آپ کا حلقہ ارادت سندھ، بلوچستان اور پنجاب تک پھیلا ہوا ہے۔ تو دوستو کہا جاتا ہے کہ ایک بار سندھ کے علاقے میں سخت قحط پڑا، لوگ جانوروں سمیت مرنے کے قریب تھے۔ سندھ کے مختلف گاؤں کے لوگ صوفی حسین شاہ کی خانقاہ میں پہنچ گئے۔ آپ نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ تیرے عاجز بندے پانی کی رحمت چاہتے ہیں۔ روایت ہے کہ دعا ختم ہونے سے پہلے آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ اسی لیے علاقے کے لوگ آج بھی انہیں بران والا بابا کہتے ہیں۔ صوفی حسین شاہ کے کئی مرید روایت کرتے ہیں کہ وہ کسی آنے والا کا مسئلہ اس کے بولنے سے پہلے بتا دیتے تھے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص دور دراز سے آیا، ابھی بیٹھا ہی تھا کہ حضرت فرمانے لگے جو چیز تم نے راستے میں کھو دی وہ باغ نہیں گئی، کل صبح تمہارے دروازے پہ رکھ دی جائے گی۔ اگلے دن واقعی ہی وہ چیز اس کے دروازے پر موجود تھی۔ تو دوستو یہ واقعہ روحانی کرامت کم اور کرم زیادہ ہے۔ ایک شخص جو شدید افسردگی اور ذہنی پریشانی میں مبتلا تھا حضرت کی محفل میں بیٹھا۔ حضرت نے صرف اتنا کہا، بیٹا یہ دنیا کچھ بھی نہیں، اپنے دل کو اللہ کے سپرد کر دو۔ روایت ہے کہ اس شخص کے کئی سالوں کی پریشانیاں اسی لمحے ایسے ہلکی ہو گئیں جیسے بوجھ اتار دیا گیا ہو۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ حضرت صاحب کی نظر دل کا زنگ صاف کرتی ہے۔ ایک اور مشہور واقعہ، ایک عورت بچے کو لے کر آئی، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ حضرت نے بچے کے سر پر ہاتھ رکھا اور سورۃ فاتحہ پڑھی اور فرمایا یہ بچہ زندہ رہے گا، اس نے بڑا ہونا ہے۔ روایت ہے کہ چند ہی دن میں وہ بچہ مکمل صحتیاب ہو گیا
وہ بچہ آج سندھ کے ایک معزز خاندان میں بزرگ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ایک مشہور روایت کے مطابق حضرت اکثر اپنے مریدوں کو کہتے تھے، جو سچائی اور دل کی صفائی سے درود پڑھے گا وہ کبھی خالی نہیں جائے گا۔ ایک مرید نے ماہ ربیع الاول میں چلہ کیا اور اسی چلے کے آخر میں اسے خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ وہ شخص کہتا تھا، یہ حضرت صوفی حسین شاہ کا فیض ہے، نہیں تو میں اس لائق نہیں تھا۔ حضرت کے وصال کے بعد ان کے حجرے سے کئی دن تک ہلکی ہلکی روشنی نکلتی رہی۔ رات کے وقت حجرے کے اندر سے ایک عجیب سی خوشبو پھیلتی محسوس ہوتی تھی۔ کئی لوگ گواہی دیتے ہیں جب بھی ان کے مزار مبارک کے پاس سے گزرتے دل پر ایک عجیب سکون اتر جاتا۔ یہ فیض آج بھی جاری ہے۔ اب بات کرتے ہیں حضرت رحمت اللہ بخاری، پنجاب کے عظیم صوفی اور محدث کے۔ پہلے میں ان کا تعارف کروا دوں۔ حضرت رحمت اللہ بخاری پنجاب کے قدیم روحانی سلسلوں میں سے ایک باوقار نام ہے۔ ان کا تعلق سید خاندان سے تھا اور روایت ہے کہ آپ کا شجرہ نسب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے جا ملتا ہے۔ آپ اپنے علاقے کے عالم دین، مفسر قرآن، باوقار صوفی، غریب پرور بزرگ اور باطنی علم رکھنے والے ولی کے طور پر جانے جاتے تھے۔ آپ کی خانگاہ سکون، ذکر اور علم کا مرکز سمجھی جاتی تھی۔ آپ کے ماننے والے آپ کو بابا رحمت شاہ بخاری اور سید صاحب بھی کہتے ہیں۔ آپ کے پاس لوگ دور دور سے اپنے مسائل لے کر آتے تھے۔ حضرت بخاری قرآن پاک کھولتے، ایک آیت کی تلاوت کرتے اور فرماتے، اس میں تمہارے مسائل کا جواب ہے۔ کئی لوگ کہتے کہ جو آیات پڑھتے اسی میں مسئلے کا حل یا رہنمائی موجود ہوتی۔ مثال کے طور پر ایک شخص آیا کہ کاروبار ڈوبا ہے۔ حضرت نے آیت پڑھی، فرمایا تقوی بنا لو، دروازے خود بخود کھل جائیں گی۔ چند ماہ بعد اسی شخص کا کاروبار دوبارہ قائم ہو گیا۔ ایک روایت مشہور ہے کہ ایک عورت رو رہی تھی، اس کے گھر کی قیمتی چیزیں کھو گئیں۔ حضرت نے مسکرا کر فرمایا، جس بچے نے اٹھائی ہیں آج شام وہ خود لے آئے گا۔ شام ہوتے ہی واقعی وہ بچہ چیز لے کر اس عورت کے دروازے پر پہنچ گیا اور معافی مانگنے لگا۔ لوگ حیران رہ گئے کہ یہ علم انہیں کیسے ملا۔ آپ کی ایک اور کرامت، حضرت بخاری اکثر دریا کنارے ذکر اور تلاوت کرتے تھے۔ روایت میں ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا وہ دریا کے اندر ایک مخصوص جگہ پر جاتے۔ لوگوں نے کئی بار دیکھا کہ جو ہی وہ قدم رکھتے ہیں پانی دونوں اطراف سے ہٹ جاتا ہے اور دریا میں خشک راستہ بن جاتا ہے جس پر وہ کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ واقعہ علاقے میں بہت مشہور ہے اور لوگ آج بھی ذکر کرتے ہیں۔ ایک شخص اپنے بیٹے کو لے آیا جو برسوں سے بیمار تھا۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ حضرت بخاری نے فرمایا، اللہ نے ہر درد کے لیے دعا رکھی ہے، میرے رب کے خزانے وسیع ہیں۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور کچھ ہی دنوں میں لڑکا تندرست ہو گیا۔ ایک اور واقعہ بہت مشہور ہے۔ دھوپ کا موسم تھا، مریض درد سن رہے تھے لیکن دھوپ بہت تیز تھی۔ حضرت بخاری نے ہاتھ اٹھایا اور فرمایا، اے اللہ اپنے بندوں پر سایہ کر دے۔ روایت ہے کہ وہاں موجود خشک درخت اچانک ہلکا سا جھکا، اس کی شاخیں پھیل گئی اور اتنا سایہ ہو گیا کہ پوری محفل دھوپ سے بچ گئی۔ اس درخت کو لوگ پھر سایہ والا درخت کہنے لگے۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ میں بتائیں آپ کس کرامت پر سب سے زیادہ حیران ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ایسی روحانی ویڈیو زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ایک نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔